السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ اور آج انتہائی اہمیت کا حامل ایک موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ تمام شہریوں سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پانی کی۔ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ شاید ہی کوئی گلی ہوگی، کوئی محلہ ہوگا جس کو اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہوگا۔ کہنے کو واٹر بورڈ جو ہے وہ بڑی کارروائیاں کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف ہائیڈرنٹس جو ہے وہ ان کو مل رہے ہیں، ان کی لائن کی جو کنیکشن ہے وہ منقطع کیے جا رہے ہیں۔ میں بات کروں منگو پیر کی تو وہاں پر بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ اگر ہم بات کریں اورنگی ٹاؤن کی تو وہاں پر کارروائیاں جاری ہیں۔ جنجال گوٹ میں چوتھی بار جو ہے وہ آپریشن کرنا پڑا اور بڑے پیمانے پہ یہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس جو ہے وہ نکالے گئے۔ اگر ہم بات کریں مقدمات کی تو رواں سال 50 سے زائد مقدمات جو ہیں اس کا اندراج بتایا جا رہا ہے۔ تاہم اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جہاں کارروائیاں ہو رہی ہیں تو پھر ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے شہریوں کے کہ آخر جب اتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اتنی منقطع جو ہیں کنیکشن کیے جا رہے ہیں اور اس غیر قانونی جو ہائیڈرنٹ ہے، پانی چور ہے، یہ جو مافیا اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو پھر ہماری جو نلکے ہیں اس میں پانی کیوں نہیں آ رہا؟ یہی سوال لے کر میں چاہوں گا کہ ہم ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر کراچی ترجمان جو ہیں کرم اللہ وقاصی صاحب۔ سر، یہ کیا معاملہ ہے؟ کارروائیاں تو کی جا رہی ہیں، ہمیں پریس ریلیز مل جاتی ہے کہ جی یہ چلا لیں اور اتنے انچ کی لائن کٹ گئی، اتنے انچ کی لائن کاٹ دی گئی، اتنے جو ہے وہ واٹر ہائیڈرنٹ جو غیر قانونی ہیں ان کو وہ مسمار کر دیا گیا، مگر پھر شہریوں کے پانی کیوں نہیں مل پا رہا؟ یہ شہری ایک عام آدمی ذہنوں میں سوال اٹھا رہا ہے۔ کرم اللہ ہلو، وقاصی صاحب، جی 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 ایک عام شہری سوال اٹھا رہا ہے کہ اتنی آپریشنز ہو رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر ان کے نلکوں میں پانی کیوں نہیں آ پا رہا؟ اور یہ مافیا اتنا اسٹرانگ کیسے ہے کہ یہ جو ہے اتنی آرام سے یہ لائنیں کنیکشن ڈال دیتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ میئر صاحب نے پوری کراچی میں پانی کی صورتحال دیکھی اور جو لوگوں کی شکایت تھی، تو پہلے فیصلہ کیا گیا کہ جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہے پانی کی، وہاں ہمیں اپنا نیٹ ورک صحیح کرنا چاہیے۔ تو اس میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کا ایریا ایسا تھا جو ہمارا ہب ریزروائر ہے اور ہب ڈیم سے جو پانی آتا ہے وہ چوروں کی جو ہے نا جنت کا بنی ہوئی ہے کہ پانی وہاں سے آتا ہے لیکن وہ چوری ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپریشن کنڈکٹ کیا گیا پچھلے دنوں، اس پہ جو نا بڑی سیاست کی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کنیکشن کاٹے تو کنیکشن اس میں سے اگر 50 کنیکشن سیاست کا موقع ملے گا تو کریں گے نا لوگ۔ اگر سیاست کا موقع دیا ہی نہ جائے اور یہ مافیاز اتنے اسٹرانگ نتیجہ مطلب اتنی آسانی سے نہ کام کر پائے تو پھر کیوں کسی کو سیاست کا موقع ملے گا؟ آپ جب کام کرنے جاتے ہیں تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس آتے ہیں۔ اگر آپ نے 50 کنیکشن کاٹے، 10 کنیکشن آبادیوں کے تھے جو کٹ گئے، جس پر سب نے سیاست کی، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ ہم نے دوبارہ وہ 10 کنیکشن ہم نے رجسٹر کر کے بحال کیے اور وہ پانی اب چلا اور پورے ایریاز میں اچھی طرح چل رہا ہے۔ اب پھر ہم نے جو ہے یہ جو 66 انچ کی لائن جو بنارس سے لے کے وہاں منگو پیر سے لے کے بنارس تک اور فقیر کالونی تک جاری ہے، لیکن تمام جس میں جو ہے منگو پیر ٹاؤن کے ایریاز جو ہیں، بنارس ہو گیا، بلوچ کوٹ ہو گیا، اورنگی ٹاؤن پورا ہو گیا، یہ تمام متاثر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی مافیا ہے جو پانی کو وائٹ گولڈ کے طور پہ استعمال کرتی ہے۔ ماربل کی فیکٹریاں ہیں لیکن ان کے اندر انہوں نے ڈرل کر کے جو ہے نا اندر سے کنیکشن کیے ہوئے ہیں۔ لازمی ایک آپریشن آپ کرنے جاتے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ کنیکشن کاٹنا، اب کنیکشن کاٹنے میں واٹر بورڈ کی انتظامیہ، اینٹی تھیف سیل، سیکیورٹی، اور ہم کل سے وہاں لگے ہوئے ہیں، ہم پر فائرنگ ہوئی اور مطلب اس کا ایسے لوگ جو واٹر بورڈ کا کام کر رہے ہیں اور وہ اس سب چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ یہاں بات کرنا تو بہت آسان ہے، میڈیا پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن فیلڈ میں کھڑے ہو کر کام کرنا بہت مشکل ہے۔ نہیں تو یہ بھی تو ہمیں سمجھائیں نا کرم اللہ وقاصی صاحب کہ یہ کون اتنا مافیا طاقتور ہے کہ سرکاری مشینری موجود ہے، پولیس موجود ہے، یہ کون طاقتور لوگ ہیں جو اس کے سامنے بھی فائرنگ کر رہے ہیں؟ وہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جنہوں نے شہر کراچی کو تباہ کیا ہے۔ ان کو شے کون دے رہا ہے؟ کیا ایسا ہے جو خبریں آتی ہیں کہ اس میں اداروں کے لوگ، واٹر بورڈ کے لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں، پارٹنر شپنگ ہے، ایسی بھی اطلاعات اور جو ہے چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں صداقت ہے؟
دیکھیں آپ ایک بات بتائیں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں یا کس جو ہے نا ادارے میں ایسے لوگ موجود، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ادارے میں جو بیسٹ آفیسر ہو اس کے ساتھ ہم مل کر کام کریں، جس میں دیکھیں اس میں اینٹی تھیفٹ سیل میں تابش صاحب انچارج بن کے آئے اور وائس جو ہے نا وہاں نئے ایکسین بن کر آئے، جن کے ساتھ ہم مل کر پورے پانی کی سپلائی کی صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں کنیکشن ہوئے ہیں ہم نے تقریباً 15 کنیکشن ہم نے ڈسمنٹل کیے ہیں، جس میں جو ہے نا ہائیڈرنٹس بنے ہوئے تھے، باقاعدہ ہم نے پکس اس میں میڈیا نے بھی جاری کیے ہیں، اور اندر سے لائن کے اندر تمام باتیں کرم اللہ وقاصی صاحب بجا ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو شہری جاننا چاہتے ہیں، جو سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب یہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ بنتا ہے اس کے بعد ٹرک کے ٹرک لگنا شروع ہوتے ہیں، ٹرک کے ٹرک پانی بھر کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک پورا میکانزم کے طور پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے جب تک یہ پورا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران تھانے بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرنا بند نہیں کر دیتے، یہی واٹر بورڈ ہوتی ہے وہ بھی اپنا کام کرنا بند نہیں کر دیتی، تمام سیاسی تنظیموں کے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ 6 مہینے یہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اور عوام کا کئی ہزار گیلن جو پانی ہے وہ چوری ہو رہا ہوتا ہے اور سب تماشا بن کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے واٹر بورڈ جیسا ادارہ جب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو اس مافیا کو میرے خیال میں اس لیول پہ فیس نہیں کر سکتے۔ میئر صاحب نے جب یہ آپریشن اس دفعہ فیصلہ کیا تو اس میں انہوں نے ایک پولیٹیکل جو ہمارے نمائندے تھے چیئرمین، جس میں ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر دل محمد صاحب، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر جمن دروان صاحب، ارشد بخاری صاحب چیئرمین، ممتاز قانونی صاحب چیئرمین، اور میں اس ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا، ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب واٹر بورڈ نے دیکھا کہ اس شہر کو آن کرنے والے خود سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کی ہمت بھی بنی اور انہوں نے آپریشن بھی کیا۔ ہرڈلز آئیں لیکن کل جتنی ہرڈلز آئیں آج ہم نے اتنا سموتھ آپریشن بھی کیا کہ پورے ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ تھا، اب کل جب پانی چلے گا تو اس کا امپیکٹ آئے گا کہ پیچھے کے علاقوں تک، کراچی کی شہریوں تک پانی پہنچے گا۔ کن کن پوائنٹس کو مین مین ابھی آپ نے بولے ٹارگٹ کیا اور کنیکشن کتنے کاٹے کرم اللہ واقعہ صاحب یہ تو بتائیں۔ اور تنقید کرنا بہت آسان ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں تنقید اس لیے نہیں کر رہا، عوام پریشان ہے کرم اللہ واقعہ صاحب، آپ کام کر رہے ہیں اچھا، یہ پھر لائنیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ مشکل ہے، لوگوں کو فیس کرنا بہت مشکل ہے، وہاں جو موب آتے ہیں ان کو فیس کرنا مشکل ہے، لیکن کھڑے ہوئے ہیں۔ میئر صاحب کا جو ویژن ہے کہ میں اس مافیا سے نہیں ڈروں گا، میں اس سیاسی مافیا سے بھی نہیں ڈروں گا جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو ان کو سڑکوں کھول کے نام لینا، آپ کس سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ کنیکشن کاٹتے ہیں تو وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے کر آتے ہیں، وہ آبادی کے کنیکشن نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں منگو پیر سے لے کر بلوچ بورڈ تک بالکل روڈ پہ کمرشل جو ہے ماربل کی فیکٹریاں ہیں، وہاں کسی عوام کا جو ہے نا کنیکشن نہیں ہے، انہوں نے جو ہے نا اندر سے ڈرل کر کے کنیکشن لیے ہوئے ہیں، ماربل فیکٹریاں بھی چلا رہے ہیں، اب اس میں سب سوائل کے بورنگ بھی لگائے ہوئے ہیں جہاں سے کھارا پانی بھی نکالتے ہیں زمین سے اور بیچتے ہیں۔ تو یہ سب سر کھارا پانی کہاں مل رہا ہے؟ ادھر بورنگ کر لے، کھارا پانی تو مل ہی نہیں رہا۔ ایک عام شہری کہہ رہا ہے میری بوند بوند کو ترس رہے ہیں، یہ سب سوائل کے نام پہ ہی بڑا مافیا اور اس شہر میں گیم چل رہا ہے، اطلاعات ساری آ جاتی ہیں، جمشید گروپ کون سا ہے، نیاز گروپ کون سا ہے، آصف، عجیب و غریب نام رکھ کے یہ گروپ منگو پیر میں کام کر رہے ہیں، مقدمات درج ہیں، اتنی سی ایف آئی آر بنتی ہے 2 منٹ میں چھوٹ جاتی ہے۔ میں براہ راست اس پروگرام نے، کیونکہ میئر کراچی جو ہے وہ قانونی معاملات بھی جانتے ہیں، اس ایف آئی آر کو دیکھیں مضبوط کرنا پڑے گا، اس میں قانون سازی کرنی پڑے گی۔ ایف آئی آر کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ایویڈنس بنا جا رہے ہیں۔ سر پانی کی چوری کیا ایف آئی آر، کیا مقدمہ ہوتا ہے، کیا دفعات لگتی ہے، وہ تو آرام سے چھٹ جاتا ہے۔ علی رضا صاحب 5 ایف آئی آر ہیں، ہم کاٹ چکے ہیں اور ان کے خلاف تھانوں میں کرم اللہ وقاصی صاحب دیکھیں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، آپ کو مرتضی وہاب صاحب کو، سر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اس کو فالو اپ کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جن لوگوں نے آ کے حملہ بھی کیا کل آپس میں جو ہے نا لڑ کر جو ہے نا فائرنگ کر کے تمام آپریشن کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آج صبح پھر ہم سڑکوں پہ تھے
اور کھڑے ہو کر جو ہے نا ہم نے کام کروایا. ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ میئر کراچی کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, اس آپریشن کو کامیاب کریں گے, اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس پہ آن بورڈ ہیں. اور ہم جس طرح کام کر رہے ہیں, ہم اپنے پلان سے کام کر رہے ہیں, ہم کسی کے مشوروں پہ کہ وہاں کے ڈسٹرب کرنے کی بات پہ عمل نہیں کرتے. ہم اپنی پلان کے ساتھ جاتے ہیں, اور ابھی ہمیں موقع ملا ہے کام کرنے کا. ایک منتخب نمائندے کو جو گراس روٹ پہ نمائندگی رکھتا ہے اس کو کام کرنے کا موقع ملا ہے. تو برائے مہربانی تنقید سے زیادہ آپ سپورٹ کریں اور عوام کے لیے یہ کام کرنے دیں. اس شہر پہ رحم کریں. یہ تنقید کی سیاست, یہ تنقید کرنا بہت زیادہ آسان ہے, لیکن سپورٹ آنا چاہیے کہ جو لوگ اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سارے کام کو انجام دے رہے ہیں. آپ ویڈیوز دیکھیں جس طرح ہائیڈرنٹ ڈسمینٹل کیے جا رہے ہیں, جس طرح انڈر گراؤنڈ روڈ توڑے جا رہے ہیں, جس طرح ان کی مشینری ضبط کی جا رہی ہے, جس طرح پائپ نکالے جا رہے ہیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے, یہ ایک مافیا سے جنگ ہے, اور وہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی عوام کی مدد سے اس جنگ میں کامیاب ہوں گے اور عوام تک پانی ضرور پہنچائیں گے. یہ ہمارا مشن ہے. کرم اللہ وقائی صاحب, دو سوال میرے بس ہے, میرے دو سوال یہ ہیں کرم اللہ وقائی صاحب. آپ بالکل جنگ کر رہے مافیا سے, ایک انتہائی بہت بڑا اور خطرناک مافیا ہے. ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ جب ہم پروگرام کرنے جاتے ہیں تو ہم کس مافیا کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, جس کے روٹس کہاں کا ہے, ہمیں اس معاملے کا بے حد اندازہ ہے. مگر سوال جو شہری وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آج کاٹے جا رہے ہیں, یہ جو کل لگائے جا رہے تھے, اس وقت اتنی آسانی سے کیسے لگ جاتے ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں اس علاقے کے تھانے دار جو ہیں وہ اس چیز کے پابند نہیں ہوتے کہ روڈ بھی کھد رہی ہوتی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز اور مجھے اس کا بھی بتا دیے گا کہ آپ کیونکہ امپورٹنٹ آدمی ہیں اس وقت بلدیہ کے اندر, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, شہری یہ جاننا چاہتے ہیں, دیکھیں اس کے اوپر جو ایف آئی آر بنتی ہے وہ بہت ہی معمولی دفعہ لگتی ہے, اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک کروڑوں روپے کا پانی چوری ہوتا ہے, مگر جو عدالت کے اور دفعات لگتی ہیں اس میں معمولی طور پہ وہ آسانی سے چھٹتے دکھائی دیتے ہیں, جرمانے 500 روپے ہوتے ہیں. اب آپ ایک طرف کروڑوں روپے کا پانی چوری کر رہے ہیں, جو عدالت جو مقدمات ہو رہے ہیں اس میں چھوٹی دفعات لگتی ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں. اس پہ قانون سازی آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے کہ یہ کروڑوں روپے کا ایک طرح سے چوری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنے سوال کا جواب اپنے سوال میں ہی دے رہے ہیں. ہم اگر کارروائی کر رہے ہیں, ہم ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, اس کے بعد ہم وہ سارا کام عدالت پہ چھوڑتے ہیں اور عدالت ان کو ضمانت دے دیتی ہے سزا دیے بغیر. جب ثابت ہو گیا, سنیپس آ گئیں, سامان ریکور ہوا, اس کے بعد اس کو ضمانت دینا آپ سمجھتے ہو کہ کیوں دی جاتی ہے ضمانت؟ تو سر اس کے قانون سازی کر کے اس کی جیسے دیکھیں سر چیک باؤنس کی 489 ایف کی دفعہ لگتی ہے. آپ ذرا بات سنیں علی رضا صاحب, بات یہ ہے کہ اس کام کی ابتدا ہے. ہم اس کونسل میں قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. اس کونسل میں جو مسائل ہیں کراچی کے, اب ہمارے پاس مجسٹریٹ سسٹم بھی انشاءاللہ KMC میں آن ہوگا, جو ہمارے SLGO میں ہمیں پاور ملی ہے باقاعدہ, اس میں ریزولوشن پاس کر کے ہمارے انسپیکٹر ہیں وہ بھی اپوائنٹ ہوں گے. ہم جرمانے بھی لگا سکیں گے, لوگوں کو ویجیلنس بھی کر سکیں گے, ہم ان جگہوں کو سیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اب نمائندے آئے. دیکھیں یہ بہت تعمیری ایک گفتگو ہے جو میں آخری بات کر رہا ہوں نا. پچھلے کونسل میں جب میں چلاتا تھا, اپوزیشن لیڈر تھا, اسی بات پہ چلاتا تھا, آئیں قانون سازی کریں, آئیں بات کریں, آئیں کراچی کے لیے کام کریں, اپنا ویژن لے کر آئیں. ہم اپنا ویژن لے کر آتے ہیں, آپ اپنا ویژن لے کر آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کے لیے ایسے کام کریں جس سے شہر کو بہتر انداز میں چلایا جائے, نہ کہ تنقید کی جائے, نہ کہ 150 پونے 200 پریس کانفرنس سے کی جائے, وہ صرف ایک ہی ایشو میں ہو کہ ہمیں کرسی چاہیے, ہمیں کرسی چاہیے. اس ایشو پہ ہو, آج آپ KE کے خلاف مظاہرہ کرتے ہو, کل آپ جو نا آپ اس چیز جو مافیا کھڑی ہوئی ہے اس کے خلاف آپ مظاہرہ کرنے کی آپ کی ہمت نہیں ہے. مافیا کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مافیا چل رہی ہے, تو آپ آؤ. آج ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں سب کا حصہ ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے, آ کے ہمارے ساتھ کام کریں, ساتھ دیں, کیونکہ ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر میں کراچی کا نمائندہ ہوں, KMC کا نمائندہ ہوں,
تو میرا گھر منگو پیر میں نہیں ہے، لیکن میں کراچی کی نمائندگی رکھتا ہوں، تو میں ہر علاقے میں کام کروں گا، اور جو میری ایبلٹی ہے، کریڈیبلٹی ہے، اس کے مطابق میں اس شہر کی خدمت کروں گا۔ اگر میئر صاحب کا ویژن ہے کہ ہمیں یہ معاملات درست کرنے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنی ٹیم کے ساتھ اس معاملات کو درست کریں گے۔ مافیا بہت بڑی ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ میں آج بول رہا ہوں، کل پتہ نہیں بول سکوں یا نہ بول سکوں، لیکن یہ چیز محسوس کرنی چاہیے، اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس چیز کے لیے آپ سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اس آواز کو اور بلند کریں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی گھروں سے نکلو، اس مافیا کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے آنکھوں کے سامنے جو ہے نا یہ کنیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، انتظامیہ اگر ہماری بیوروکریسی میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ایلیمنٹ ہیں، جس طرح ہم تو کوشش کرتے ہیں، اگر ہم آج ٹیم چینج کر کے لے کر آئیں، اچھے آفیسر لے کر آئیں، ان کے ساتھ ہم خود کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں۔ نہیں کرم اللہ وقائی صاحب، اس میں یہ معاملہ ہے کہ ہم اس چیز کو سارا ڈیپینڈ اس بیوروکریسی پہ کرتے ہیں تو وہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آج ہم کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں کے سامنے یہ کام کرا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے یہ ہم اسٹیپس اٹھا رہے ہیں کہ ہم پانی کو جہاں ہم 90 MGD ہر ریزروائر سے چلاتے ہیں تو فقیر کالونی کا جو پمپ ہے وہ خشک پڑا ہوا ہے۔ وہ کیوں خشک پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ مافیا نے وہ پانی سارا پی لیا ہے۔ تو کرم اللہ وائٹ گولڈ مافیا یہ فیکٹری، ماربل فیکٹریوں کے 4 دیواریوں کے اندر بڑے ہزاروں گیلن کے ٹینک بنے ہوئے ہیں۔ جب میں آج گیا، کل گیا، وہ ٹینک ہم نے ڈسمنٹل کیے سب لوگوں کے سامنے، کراس دا بورڈ جو ہے نا ہم نے آپریشن کیا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپریشیٹ کریں۔ ہم میڈیا سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری آواز کو بھی بلند کرو، لوگوں میں یہ شعور پیدا کرو کہ اپنے حق کے لیے جو ہے نا لڑیں، کہ یہ کیسے لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نا اتنا بڑا مافیا چلا رہے ہیں، ٹینکر چلا رہے ہیں۔ مسئلہ سر کرم اللہ وقائی صاحب، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو مافیا ہے وہ جتنا طاقتور ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا اندازہ ہے، تھوڑی سی ہمت یہ بھی کر لیں اس مافیا کے تھوڑے قریب کوئی نام سامنے آئے ہوں تاکہ ہمارے میڈیا کے ذریعے وہ کم سے کم ڈسکس تو ہو جائے، کہ کوئی نام آپ تھوڑی ہمت کر کے بتانا چاہیں کہ بھائی یہ مافیاز ہیں جو منگو پیر سائٹ پہ اپنا قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے ہٹایا، یہ نام سامنے آئے۔ بہت سارے ہیں، لیکن کل مافیا میں سے جو لوگ آئے جنہوں نے فائرنگ کی، اس میں حبیب اور زعفران جیسے شخص کا نام سامنے آیا، اس کی ایک پک بھی ریلیز ہوئی ہے کہ وہ پسٹل کے ساتھ آ کے انہوں نے پہلے آپس میں لڑائی کی، آپریشن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، اور اس درمیان انہوں نے اسٹیٹ فائر کیے تاکہ یہ ساری ٹیم بھاگ جائے۔ لیکن ہم آج صبح پھر اپنے اسی ہمت اور حوصلے اور میئر صاحب کے ویژن کے مطابق کہ ہم نے یہ کام انجام دینا ہے تو ہم نے آج وہ کام انجام دیا، ہم نے کوشش کی۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں جس علاقے میں پانی نہیں پہنچا ہوگا، اگر وہ پہنچے گا تو یہی لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہو اور یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مطلب میں یہ سمجھوں گا منگو پیر کے جو کارروائیاں ہوئی ہیں، میں کرم اللہ وقائی صاحب اب یہ سمجھوں کہ منگو پیر، اورنگی ٹاؤن اور ان جگہوں پہ جہاں آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں لوگوں کو پانی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں پچھلے مہینے کی صورتحال میں اور اس مہینے کی صورتحال میں فرق ہے۔ فرق آئے گا۔ سارے لوگ سراپا احتجاج تھے اور یہی لوگ اسی ایشو پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہی لوگ جنہوں نے اس شہر میں 30 سال تک سیاست کی، یہی لوگ جو اس شہر میں 3 دفعہ کے میئر رہ چکے تھے، اس کراچی میں کوئی سسٹم نہ بنا سکے تھے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکے تھے۔ بہت شکریہ کرم اللہ وقائی صاحب ہمیں تفصیلات سے اور اس آپریشن کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے، کیونکہ سوال تھا لوگوں کے ذہنوں میں، بہت سارے سوالات ہیں، اور میں یہ پھر بتانا چاہوں گا میئر کراچی مرتضی وہاب قانون سازی کے حوالے سے بھی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح 420 کی ایک FIR دفعہ لگتی ہے، FIR ہوتی ہے، اس میں لوگ کروڑوں روپے کا گبن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر وہ 420 کی جو FIR ہوتی ہے وہ بہت معمولی سی ہوتی ہے، اس میں جو ہے بیل مل جاتی ہے۔ جس طرح کبھی 489
9F जो कि चेक बाउंस की FIR होती है, दफ़ा होती है, जिसमें उसमें पहले लगा करता था, मगर अब कानून साजी हुई तो उसके अंदर सख्तियाँ आई और अब पाबंद किया गया कि सेटलमेंट होगी। अब अदालत के अंदर जब कानून साजी जाती है, तरमीम होती है, तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए जो तमाम लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, कानून साजी इस हवाले से ज़रूर करें कि जो पानी चोर हैं इनके हवाले से जो दफ़ात हैं और जो तरमीम है उसमें कानून साजी करके इस मुकदमे को जो है वो ऐसा मजबूत बनाएं कि कम से कम ये 500-500 रुपये जुर्माने देकर ये बाहर नहीं आ रहे हों। बड़ा ही आसान सिलसिला होता है, आप करोड़ों रुपए का पानी चोरों को पकड़ें जो कि करोड़ों रुपए शेयर से पानी चोर एक आम आदमी को बूंद बूंद को तरसा कर उसका पानी चोरी करके लेके जा रहे हैं, और उसके बाद आप क्या करें, आप 500 जुर्माना करें। तो बताएं ऐसा बिजनेस जो है वो इसको मुनज़्ज़म कौन कर रहा है, हम कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और साथ साथ इस मामले को इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप कानून साजी करेंगे तो वो मुकदमे भी जो हैं वो मुश्किल बनेंगे, उसके अंदर जब वो आएंगे तो उनको आसानी नहीं होगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो ये नहीं कहेंगे ये लो 2 बंदे FIR करो, कोई मसला नहीं, मैं जो है वो छुड़वा लूँगा और फिर अपना काम जो है वो जारी सारी करूँगा। तो इन तमाम चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। हमें अंदाज़ा था क्योंकि ज़ाती तौर पर हम मुख्तलिफ कानूनदानों और दीगर लोगों के साथ जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खामियाँ हमें नज़र आ रही होती हैं। ऑपरेशन होते रहेंगे, सख्त हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है ताकि ये जो माफियाज हैं इनके अंदर घेरा तंग हो सके। और आवाम की जिम्मेदारी है भाई, जिस तरह आप दीगर मसाइल के ऊपर 15 करते हैं, अगर आप देखें कि कोई पानी चोरी कर रहा है, कोई लाइन डाल रहा है, तो उससे पहले तलब करें कि आपके पास मुताल्लिका इदारे के चालान भरे हुए हैं, आप दिखाएं क्या रोड कटिंग हो रही है तो आपने कोई चालान भरा है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी रोड काटी जाती है तो उसका एक सरकारी फ़ीस होती है जो सरकार के अंदर अदा करनी होती है, उसके देने के बाद वो एक चालान दिया जाता है। कितने शहरी हैं जो इर्द गिर्द अपने गली मोहल्लों में देख रहे होते हैं कि उनकी जो है वो गली को जो है तोड़ा जा रहा होता है, ख़राब किया जा रहा होता है, उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो जारी होती हैं, मगर उसके अंदर जो है वो जो है सिलसिला देखना पड़ेगा। इसके चालान होते हैं, 15 करें अगर इस तरह की चोरी है। आवाम का किरदार ज़रूरी है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन और फिर हाजिर होंगे। इम्पॉर्टेंट एक और स्टोरी है जिसके ऊपर आपसे बात करनी है। हम ब्रेक पे जाते हैं, फिर हाजिर होते हैं।